یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، رب نے سنے ہیں، پھر وہ شعر سناؤ، پھر تیرا کیس سنا جائے گا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی تیرا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، پر وہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا رسول ہیں، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، بس میں تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے۔ کیا کہا تھا؟ بس میں نے یہ کہا تھا وَغَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ وَإِذَا ذَوْقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِكْتَ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى عيني عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن بالغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضالة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق قوتي فعلت كما الجابر المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا آج تو میرا گلہ لے کے گیا ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا نا اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا، بھوکا رہ کے تجھے کھلایا، جاگ کے تجھے سلایا، گرم سرد ہواؤں سے لڑ کے تجھے عافیت کی چھاؤں میں لٹایا، روکھی سوکھی کھا کے تمہیں تر کھلایا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی جوانی کو کا رس نچوڑتا رہا، تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، اتارتا رہا، تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی، تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی، تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا، جیا بھی اور جاگا بھی تیرے لیے، بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا، پیاسا رہ کر تیرے لیے جوڑا، وقت گزرتا گیا، میری ہڈیوں کا عرق نکل کے تیری ہڈیوں میں اترتا گیا، تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا، تیرا قد سیدھا ہو گیا، بڑھاپے نے مجھے کمان بنا دیا، تیرا سینہ تن گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی، پھر مجھے خیال آیا جیسے میں اسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے گود میں اٹھاتا تھا، اسے بازوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اسے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، اسے کمر پہ اٹھاتا تھا، اب وقت آیا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، مجھے باہوں میں لے کے چلے گا، یہ میرا سہارا بن کے چلے گا۔ ایک دم تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں میں تیرا نوکر ہوں۔ تو مجھے خیال آیا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، میں باپ نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں اچھا بیٹا، اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لے، تو اتنا تھا میرا نال کرے جڑا گواٹی نال کیتا جاتا تو وہ بھی نہ کیتا میرے نال۔ ارے میں اس کا کیا ترجمہ کروں، میں تو جب کرتا ہوں روتا ہوں، میرے نبی رو رو کے برا حال ہو اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا، یوں چھٹ گیا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، انت ومالک لابی، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ممبر سے یہ بتانے کی چیزیں ہیں، باپ ڈرتے پھرتے ہیں جوان اولادوں سے کہیں گریبان نہ پکڑ لیں، کہیں ذلیل و رسوا نہ کر دیں، آج وہ چھپتی پھرتی ہیں کہیں پتر ذلیل نہ کر دیں، کہیں بیٹی ذلیل نہ کر دیں۔ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا، حالانکہ قیامت آئے گی جب کفر پھیل جائے گا، جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول۔ کیا کرو گے؟ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ابھی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ گھر میں زندگی کیسی ہونی چاہیے بیوی کے ساتھ، بیوی کی خاوند کے ساتھ، یہ ممبر سے بتانے کی چیز ہے کہ آج نہ خاوند کو پتا ہے بیوی کو عزت کیسے دینی ہے، نہ بیوی کو پتا ہے خاوند کو عزت کیسے دینی ہے، نہ دونوں کو پتا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، نہ اولاد کو پتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کتنا بڑا دین ہے جو نہیں بتایا جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک ہے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر۔
سب سے پہلے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ اتنا خوبصورت رشتہ آج کتنا تباہ و برباد ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس آگ کو بجھانا کیسے ہے۔ میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کا درگزر اور معاف کرنا، یہ بتانے کی چیزیں کیا بتا رہے ہیں، کیا لے جا رہے ہیں۔ جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو شیعہ سنی فساد و عروج پر تھا، جب بغداد پہ ہلاکو آیا تھا تو حنفی شافی مناظر عروج پر تھے۔ 317 ہجری میں حنبلی غیر حنبلی ایک آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا پر جو علماء نے آگ بھڑکائی، ایک مجلس میں 300 آدمی ذبح ہو گئے۔ نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے ہلاکو بھیج دیا، اس نے حنبلی شافی مالکی حنفی مقلد غیر مقلد شیعہ سنی سب ذبح کر کے دریاؤں میں بہا دیے۔ اسپین میں گیا، میں بہت رویا، اس لیے نہیں رویا کہ 800 سال حکومت تھی، اس لیے رویا کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ سارے اسباب میرے دیش میں عروج پر ہیں۔ جب مسجد قرطبہ اللہ رسول کی صدا بلند کرتی تھی تو یورپ اسپین کے مسلمانوں کے سامنے نوکر بن کے کھڑا تھا، اور جب اسپین کی مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بنی اور ایک دوسرے سے نفرتوں کی آگ بھڑکی تو میرے اللہ نے اسپین سے ایسا مسلمانوں کو مٹایا کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ میں مسجد قرطبہ گیا، وہ گرجا بنی ہوئی ہے، بتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس کے پیچھے وہ نادان علماء ہیں جنہوں نے امت سے ہٹ کر فرقہ واریت میں بدل دیا، اور وہ نادان عوام ہیں جو فرقوں میں بٹ کے آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے باطل کو چڑھایا جنہوں نے ان کی مسجدوں کو گرجے بنا دیا۔ بڑے بڑے بت مسجد قرطبہ میں پڑے ہیں جہاں 800 سال میرے اللہ کا نام گونجا، جاؤ جا کے دیکھو وہاں بت پڑے ہوئے۔ اور میں اس تباہی کو دیکھ رہا ہوں جس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائیو آؤ آج ہم امت بننے کی نیت کریں، مسلم بننے کی نیت کریں، مومن بننے کی نیت کریں، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، لیکن اوروں کو عزت دو، اوروں کو عزت دو۔ علماء سے بھی عرض کرتا ہوں امت بناؤ، امت بناؤ۔ ہاں جو تمہارے مسائل عقائد ہیں جو پوچھنے آئے اپنے سوچ کے مطابق اس کو بتاؤ، ممبر کو فرقہ واریت سے پاک کر دو، یہاں اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے نبی کی تعریف کرو، اللہ کی جنت بتاؤ، اللہ کی بندگی بتاؤ، ماں باپ کے حقوق بتاؤ، بیوی کے حقوق بتاؤ، خاوند کے حقوق بتاؤ، اولاد کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، جنت کا راستہ بتاؤ، جنت کی نعمتیں بتاؤ، محبت کے فضائل سناؤ۔ تھوڑے مضمون ہیں بیان کرنے کے لیے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیکم وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورى۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے دین بیان کرنا، دین بیان کرنا، دین بیان کرنا، فرقوں میں نہ بٹنا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ میں تقسیم کر دیا۔ میرے نبی آپ کون سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کون سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کون سے کوئی واسطہ نہیں۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ جاؤ میرے نبی کا آخری خطبہ 9 تاریخ کا، 10 تاریخ کا، جاؤ پڑھو 11 تاریخ کا، ہر خطبہ کا آخری لفظ یہ ہے میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ تو میرے بھائیو امت بن کے چلنے کا مزہ زیادہ ہے جو آج ہو رہی ہے، لوگوں کو گلے لگانا۔ تبلیغ نے فرقہ واریت سے پاک ہو کر قدم اٹھایا، 6 بر اعظم میں اس محنت کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ میں ابھی 8 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، افریقہ کے غریب ملک، ہمارا غریب تو بڑا مالدار ہے ان کے مقابلے میں۔ لفظ غربت کا مطلب دیکھنا ہو تو افریقہ میں جا کے دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا ہے۔ تو آج ہم توبہ کریں کہ آج تک جو ہم فرقہ واریت میں رہے اور کتنی کتنی چیزوں میں نفرتوں کی آگ میں جلے، آج ہم سب سے سینہ صاف کرتے ہیں، دل صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے دل صاف کرتے ہو نا، سب کے گلے لگو گے نا، تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر
آپ نے دل سے کی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے سب معاف کر دیا ہے.